الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر انسانوں میں سے مسلمان بنایا کیونکہ سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور مسلمانوں میں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی. جس طرح سارے دینوں میں سچا دین صرف اسلام ہے، مسلمان کہلانے والوں میں سچی جماعت اور نجات پانے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے. اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کی توفیق عطا فرمائی، جن کی رہنمائی میں ہم اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے ہم حنفی بھی کہلاتے ہیں. ایک دو باتیں ایسی ہیں جن میں آپ یقیناً میرے ساتھ اتفاق کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام کامل ہے. دین اسلام کامل ہے، یہ سب کا یقین ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ کہ سچ سچ ہوتا ہے اور وہی کامیاب ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ دو ہی باتیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں، اختلاف کوئی مسئلہ بھی آج تک پورا اختلافی نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ پہلو اتفاق والا ہوتا ہے. تو جس بات پر اتفاق ہو پہلے اس کو سمجھے تو اختلاف کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اگر اتفاق کی بات کی طرف آپ بالکل نہ آئیں، اختلاف کا ہی شور مچاتے رہیں، تو پھر آپ عوام کو بات سمجھا نہیں سکتے، نہ آپ سمجھ سکتے. ایک عیسائی سے میرا مناظرہ تھا، وہ پادری کہنے لگا کہ آپ ایک دلیل ایسی بیان کریں جس سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس طرح ثابت ہو جائے کہ میں انکار نہ کر سکوں. میں نے کہا
कि मैं 100 दलीलें भी सुनाऊंगा, आप उसमें कुछ ना कुछ जवाब देना शुरू कर देंगे। कहने लगे फिर आप दलील नहीं देना चाहते? मैंने कहा नहीं, देना चाहता हूं, लेकिन मैं तरीका ऐसा इख्तियार करना चाहता हूं कि 100 दलीलों की बजाय एक ही दलील काम कर जाए। कि वो क्या होगा? मैंने कहा कुछ ऐसे पैगंबर भी हैं जिनको मैं और आप दोनों इत्तेफाकी तौर पर नबी मानते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है। तो जिनके नबी होने पर इत्तेफाक है, आप उनमें से किसी नबी के नबी होने की दलील बयान करें, ताकि एक पैमाना खुद आप बना लें कि भी नबी की नबूवत इस किस्म की दलील से साबित होती है। पैमाना आप बनाएंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, फिर उससे बराबर बल्कि उससे बढ़कर दलील इंशाअल्लाह अज़ीज मैं दे दूंगा, और ऐसा अंदाज होगा कि जिसमें बात बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगी। उसने पहले तो यसाया नबी की किताब खोली और उससे एक इबारत पढ़ी कि एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम अमानुएल रखेंगे। मैंने कहा कि इससे आप क्या चाहते हैं? कि जी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पेश गोई यसाया नबी ने की है। मैंने कहा ये कुलिया कायदा है, तो पहले आदम अलैहिस्सलाम के लिए कोई पेश गोई बताएं, इब्राहीम के अलैहिस्सलाम के लिए कोई पेश गोई बताएं, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कोई पेश गोई बताएं। ये कुलिया कायदा नहीं कि जो हर जगह फिट आ सके। और फिर इसको भी मैं नहीं समझता कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की पेश गोई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जोर आप इस बात पर डालेंगे कि इसमें कंवारी का लफ्ज है। मैं इसी को गलत समझता हूं, क्योंकि यहूदी बाइबल है मेरे हाथ में, उसमें यहां जवान औरत लिखा है, कंवारी नहीं लिखा। ये तुम्हारी रेफरेंस बाइबल है, इसके हाशिए पर भी लिखा है जवान औरत। ये इब्रानी का लफ्ज हा अलमा है, जो इसी बाइबल में 18 जगह आया है। 17 जगह आपने भी तर्जमा जवान औरत किया है, और यहां आपने तर्जमा कभी कंवारी करते हैं, कभी जवान औरत करते हैं। तो मैं भी कह सकता हूं कि इस जवान औरत से बीबी आमना मुराद है, और हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीबी आमना के अकलौते बेटे थे, ना कोई बहन है ना कोई भाई है, एक ही बेटा हुआ है। तो इसमें तो मैं भी कह सकता हूं, आपकी बात तो नहीं बनती कुछ। फिर मैंने पूछा कि मुझे ये बताओ कि क्या इसी किताब का 53 बाब जो है वो भी मसीह के बारे में है आपके नजदीक? कहने लगे जी हाँ। मैंने कहा फिर इस 9 बाब को आप क्यों वहां चश्मा कर रहे हैं? क्योंकि दोनों में सख्त इख्तिलाफ है। वहां तो ये लिखा है कि वो एक माज अल्लाह, वो एक मर्दे मरदूद गमनाक रंज का कूटा पीटा आदमी था, हमारी बारगाह में उसकी कोई कदर नहीं थी। तो यहां लिखा है वो अमानुएल होगा, अल्लाह उसके साथ होगा, और वहां उसके खिलाफ है। या तो आप 53 बाब मसीह के बारे में माने या 9वां माने। फिर मैंने कहा कि मैं अमानुएल किसे मानूं? अमानुएल का माना है जिसके साथ खुदा हो, उसको मानूं जो कहता है इन्नल्लाह माना, खुदा हमारे साथ। इन्नल्लाह माना, खुदा हमारे साथ है। और अल्लाह क्या फरमाता है? मा वद्दा का रब्बो का व मा कला, तुझे खुदा ने छोड़ा नहीं ना तुझसे नाराज हुआ। या मैं अमानुएल उसे मानूं कि जिसने 6 घंटे सलीब पर माज अल्लाह नारा लगाया हो, ऐली ऐली लिमा शबक्तनी, ऐ अल्लाह तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिसको अल्लाह छोड़ जाए वो अमानुएल नहीं होता। मैंने जब इतनी बात की तो लोग जो बैठे थे वो सारे कोई प्रोफेसर या वकील थे, ईसाई, अनपढ़ आदमी नहीं था। तो एक वकील खड़ा हुआ, उसने कहा कि जी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बात बंद कर दें, क्योंकि हमारा पादरी आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता। हमने पादरी नथानिएल के पास गाड़ी भेजी है, वो आ जाएगा चंद मिनटों में, तो उससे आप बात करें। मैंने कहा जब तक वो आएगा उस वक्त तक तो बात चलने दे,
बात पेश गोई पर इन्होंने शुरू की है कि जिसकी पेश गोई सच्ची हो वो नबी होता है। मैं पेश गोई करने लगा हूं, इतनी जल्दी किसी की पेश गोई सच्ची नहीं हुई जो इसी मजलिस में सच्ची होगी। चलेंगे वो क्या? मैंने कहा जो आदमी नथानिएल को लेने गया है, अगर उसने बता दिया कि वहां अमीन बैठा है तो वो कभी नहीं आएगा, और अगर उसने ये ना बताया तो वो आएगा, लेकिन यहां आकर मुनाजरा बिल्कुल नहीं करेगा। वही बात हुई। 5-7 मिनट के बाद वो गाड़ी पर आ गया। उतरते ही कार से बजाय उस तरफ बैठने के मेरी पैंती आ बैठा। मैंने कहा भाई उधर जाके बैठो, तुम तो मुनाजरे के लिए बुलाए गए हो। ने कहा जी मुझे इसने बताया नहीं था कि आप यहां बैठे, वरना मैं कभी भी ना आता। मैंने कहा चलो अब तो आ गए हो ना, अब करो मुनाजरा। कहने लगा कोई अक्लमंद आदमी जलती आग में छलांग नहीं लगा सकता, इसलिए मैं आपसे मुनाजरा नहीं करता। मैंने कहा भी मेरी पेशगी तो हो गई है सच्ची। पहले पादरी के मुताबिक तो माज़अल्लाह मुझे नबी मानना चाहिए, लेकिन मैं यही कहता हूं कि मेरे नबी पर ईमान ले आओ जिसका मैं उम्मती हूं। खैर वो तो बात खत्म हो गई, लेकिन इनको गुस्सा बहुत था ईसाइयों को। फिर एक पादरी को बुला के लाए, उससे भी मैंने यही कहा कि भाई एक इत्तेफाकी पैमाना बना लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। उसने कहा कि जी मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा आप भी जानते हैं कि उन्होंने पत्थर पर लाठी मारी, उससे पानी के चश्मे जारी हो गए। दरिया पर लाठी मारी और रास्ते बन गए। ये मौजज़ा उनके नबी होने की दलील है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अब एक पैमाना तो सामने आ गया ना। मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस दरिया पर लाठी मारी थी वो दरिया पहले आसमान पर था या चौथे आसमान पर? उसने कहा जी जमीन पर। मैंने कहा लाठी पानी तक पहुंची थी या दूर रही थी? कहने का पानी के ऊपर लगी थी जाके। मैंने कहा बिल्कुल बरहक मौजज़ा। इतना बड़ा मौजज़ा है कि इसी बिना पर यहूदियों ने भी मूसा अलैहिस्सलाम को नबी माना, ईसाइयों ने भी माना, मुसलमानों ने भी माना। लेकिन अब जरा हमारी तरफ भी नजर दौड़ाएं। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमीन पर खड़े हैं और आसमान के चांद की तरफ यूं उंगली से इशारा फरमाया है। उंगली चांद तक पहुंची नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए। एक तरबतिस्सात वन शक्ल कमर। मैंने कहा जमीन पर मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जाहिर हो तो उनके नबी होने में ना किसी यहूदी को शक रहे, न किसी ईसाई को शक रहे, न किसी मुसलमान को शक रहे। और जिस नबी का मौजज़ा आसमान पर ज़ाहिर हो, चांद के टुकड़े हो जाए, उसकी नबूवत में कैसे कोई अक्लमंद आदमी शक कर सकता है? ये तो इसी तरह की हिमाकत होगी कि कोई आदमी ये कहे कि मट्टी, जमीन से जो मट्टी का तेल निकलता है, इसको जलाया जाए तो रोशनी होती है, लेकिन आसमान का सूरज रोशनी नहीं दे सकता। जिसका मौजज़ा जमीन पर ज़ाहिर हुआ उसको तो आप नबी मान रहे, और जिसका मौजज़ा अल्लाह ने आसमान पर दिखा दिया उसके नबी होने में कोई शक हो सकता है? तो वही जो वकील बैठे थे ईसाई कहने लगे मौलवी साहब बात यह है कि बात बहस बंद कर दें, क्योंकि आपकी दलील वाकई इतनी वजनी है कि अब 2 ही सूरतें हैं, या हम ईमान ले आए या हम जिद कर दें, और कोई चीज नहीं है। इसलिए हम आगे मुनाजरा सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने ये वाकया इसीलिए अर्ज किया कि पहले इत्तेफाकी बात पर एक पैमाना बन जाना चाहिए, उसके बाद आगे इख्तलाफ की तरफ आदमी चले। पहला मसला मैं यही अर्ज करता हूं जो पहले जमात से पहले अर्ज कर रहा था। कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं? 114। उनमें से 113 सूरतें हमारे दोस्त भी इमाम के पीछे नहीं पढ़ते ना, और हम भी नहीं पढ़ते। एक सूरत में इख्तिलाफ है ना। तो जिस तरह वहां मैंने कहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम पर दोनों का इत्तेफाक है, उनकी नबूवत की दलील सामने आए तो एक पैमाना बन जाएगा ना। वो रमजान शरीफ में मेरी एक जगह तकरीर थी, तो एक गैर मुकल्लद दोस्त कहने लगा जी आज हमारा भी खत्म कुरान है। मैंने कहा अच्छा। देखा आज आप क्या दुआ फरमाएंगे?
کہ ہم بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے. میں نے کہا دعا کے الفاظ مجھ سے پوچھ جاؤ. یہ کیا؟ میں نے کہا دعا یہ کرنا کہ یا اللہ قاری صاحب کا پورا قرآن قبول کرنا, ہماری صرف فاتحہ قبول کرنا, کیونکہ آپ نے تو پیچھے صرف فاتحہ پڑھی ہے, باقی قرآن تو نہیں پڑھا نا. تو یہ دعا کرنا کہ یا اللہ قاری صاحب کا سارا قرآن قبول کر لینا اور ہماری صرف فاتحہ قبول کرنا. کہنے کہ نہیں وہ بھی ہماری طرف سے ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے بندے 113 صورتیں ہو سکتی ہیں تو 114 نے کیا گناہ کیا کہ وہ نہیں ہو سکتی. اب ان سے ہمارا سوال یہی ہے کہ آپ حضرات جو 113 صورتیں قرآن پاک کی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے, اس بارے میں کوئی قرآنی آیت آپ کے پاس ہے؟ کوئی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے؟ اگر کوئی اس میں تو اتفاق ہے نا دونوں کا, اس پر جو پیمانہ بنے گا اس کے بعد آگے چلیں گے تو بات سمجھنی آسان ہوگی. چنانچہ ایک صاحب سے جب بات شروع ہوئی اس نے کہا جی ہاں ہے. میں نے کہا کیا؟ تو لیس للانسان الا ما سعى, کہ جو انسان کرتا ہے اسی کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے کہا 113 صورتیں امام نے پڑھی, آپ نے نہیں پڑھی, آپ کی طرف سے کیسے ہو گئی بھائی؟ خطبہ جمعے کا خطیب نے پڑھا, آپ نے نہیں پڑھا, آپ کی طرف سے کیسے ہو گئے دونوں خطبے؟ ایک مؤذن نے اذان دی, سارے محلے کی طرف سے ہو گئی. وہاں آپ کو لیس الانسان الا ما سعى کیوں یاد نہیں آیا؟ الا ما سعى. ایک آدمی نے اقامت کہی, بڑی مسجد کے لیے سب کی طرف سے اقامت ہوگی اور نماز سنت کے مطابق ادا ہو گئی. وہاں آپ کو یہ آیت کیوں یاد نہیں آئی؟ اور کیا اس کا واقعی یہ ترجمہ ہے کہ امام کے پیچھے 113 صورتیں پڑھنی منع اور حرام ہے اور صرف ایک سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ یہ کوئی آیت کا ترجمہ ہے تو وہ لے آئیں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ بھی آپ کے پاس آ کر پیمانہ کون سا ہے. میں نے کہا بخاری شریف سے کچھ لے آئیں اس بارے میں کہ 113 صورتیں امام کے پیچھے پڑھنا منع ہے, کیونکہ اس پر تو آپ بھی نہیں پڑھتے ہم بھی نہیں پڑھتے نا. اس پر ایک پیمانہ بنا لو کہ آپ ان 113 صورتوں کو کیسے منع کر رہے ہیں اور کیا چیز آپ حضرات کے پاس ہے. پھر اس کے بعد آگے چلے. اگر قرآن پاک میں ہے تو لکھ دیں آیت, نہیں ہے تو صاف تحریر دے دے کہ قرآن پاک اس مسئلے میں ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں. پھر حدیث کی طرف جانے سے پہلے ہم سے پوچھیں کہ کیا آپ کا قرآن ساتھ دیتا ہے اس مسئلے میں یا نہیں. تو میں نے جیسے مغرب سے پہلے بتایا تھا کہ نماز پڑھنے کے 2 ہی طریقے ہیں اور قرآن پاک کی 2 آیتوں نے دونوں کا فیصلہ کر دیا. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, حضرت نے اکیلے نمازی کے بارے میں یہ طریقہ بتایا. اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, یہ باجماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے حضرت پاک نے طریقہ بتایا. تو جب قرآن پاک سے مسئلہ ثابت ہو گیا, ہم یہ بیان کر رہے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں اب بھی کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور یہ ابو حنیفہ کا قول مانتے ہیں, تو کیا اس بات میں وہ آدمی کبھی سچا ہو سکتا ہے؟ تو اس بارے میں یہی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح اس پادری کے ساتھ بات ہوئی تو جب اتفاقی بات پر آئی تو مسئلہ سمجھنا آسان ہو گیا یا نہیں ہوا. اسی طریقے سے اتفاقی بات پر چلے اور آگے جو اختلاف ہے اس کی طرف جائے تو کوئی بھی مسئلہ مشکل نہیں. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں جب کراچی بناوری ٹاؤن میں تھا تو ہفتے کا دن تھا, میں گھر سے نکلا تو ایک نوجوان دروازے کے باہر کھڑا رو رہا ہے. میں جب نکلا اس نے سلام کیا اور پوچھا جی امین صاحب آپ کا نام ہے؟ میں نے کہا میرا ہی نام ہے. جی میں بہت پریشان ہوں, آپ کے پاس کل بھی حاضر ہوا تھا لیکن آپ کہیں جمعہ پڑھانے گئے ہوئے تھے, آج بھی آیا ہوں. میں نے کہا فرمائیے آئے چلے. کہنے لگا میں یہاں کراچی میں کئی قسم کے کالج ہیں, ایک ایسا کالج ہے جو غیر ملکیوں کا ہے, اس میں اکثر لڑکے بھی غیر ملکی پڑھتے ہیں. ہم 6 لڑکے صرف مسلمان ہیں جو وہاں پڑھتے ہیں. ہم 6 میں سے ایک لڑکا تبلیغی جماعت میں جاتا تھا, اس نے کھینچ تان کے ہمیں بھی نمازی بنا لیا. ہم جمعہ رات کو مرکز جا رہے تھے بس پر,
تو راستے میں میٹرک کے کچھ ساتھی ملے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے. انہوں نے ہماری ٹوپی وغیرہ دیکھی کہ اس زمانے میں ہم نماز پڑھتے ہی نہیں تھے. اندازہ لگایا کہ بھائی اب انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے. تو جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ دو کام الگ الگ ہیں. ایک تو تبلیغی جماعت والوں کا کام ہے نا، وہ کہیں کھیت میں پھر رہے ہیں، کسی دکان پر کھڑے ہیں، کسی گھر کے سامنے، کہیں گلی میں. تو اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا، کہاں پھر رہے ہو؟ کہ جی یہ ایک آدمی مسلمان ہے، کلمہ نبی پاک کا پڑھتا ہے، لیکن سست اور غافل ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا. ہم یاد کرانے آئے تھے کہ بھئی نماز پڑھو. کتنے لوگ ہیں جن کو انہوں نے نمازی بنا دیا، لیکن آپ کبھی غیر مقلدوں کو اس طرح پھرتے نہیں دیکھیں گے کہ بے نمازیوں کو نمازی بنائیں. ہاں جب وہ بیچارہ کوئی نماز شروع کر دے گا اب آ جائیں گے تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی. اب اس غریب کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے. جب تک کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے محلے میں کوئی غیر مقلد رہتا ہے یا نہیں. جس دن دیکھا کہ یہ مسجد سے نکل رہا ہے اب کہ ادھر سے آ جائے گا تیری نہیں ہوتی، ادھر سے آ جائے گا تیری نہیں ہوتی. وہی اس بیچارے نوجوان کے ساتھ حشر ہوا. انہوں نے پوچھا تم مرکز جا رہے ہو؟ کہ جی ہاں. تمہاری تو نماز نہیں ہوتی. میں کہا کیوں، ہم پڑھتے ہیں، ہوتی کیوں نہیں؟ تو فاتحہ پڑھتا ہے امام کے پیچھے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے خود جیب سے کاغذ نکالا سوال کرنے والے نے اور لکھ لیا تیرا عقیدہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، کرو دستخط. جی میں نے دستخط کر دی. اب وہ کہتا ہے کہ تو نے وہ حدیث لانی ہے جس کا معنی ہوگا فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اور میں وہ حدیث لاؤں گا جس کا معنی ہوگا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کہ ہم مرکز چلے گئے، وہاں بیان سنا. اس کے بعد 2-3 مولوی صاحبان کے سامنے وہ چٹ رکھی تو سب نے آپ کا نام لیا کہ بھی وہاں چلے جاؤ، یہ مسئلہ وہاں سمجھو جا کے. تو میں کل بھی آیا تھا، کل آپ نہیں ملے، لیکن جب یہاں جمعہ میں نے یہیں پڑھا، جمعے کے بعد جب گھر گیا تو وہی 2 لڑکے اور 3 مولوی صاحبان اور وہاں بیٹھے تھے میری بیٹھک میں. ایک کے ہاتھ میں ایک اشتہار تھا 3 لاکھ روپیہ انعام، کوئی ثابت کر دے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا منع ہے. ایک کے تھا کہ اگر کوئی سورۃ فاتحہ کا منع ہونا ثابت کر دے امام کے پیچھے تو اس کے ہر لفظ پر، حرف پر 10-10 روپے رکھ کر میں انعام دوں گا. تو وہ بیٹھے تھے وہاں، وہ اشتہار بھی میں نے لے لیے. میں نے کہا بھی میں تو گیا تھا، ابھی میں سمجھ کر نہیں آیا، کل جاؤں گا. پھر میں نے کہا آ جاؤ، تم صحیح جگہ پہنچ گئے ہو، انشاءاللہ آپ مسئلہ سمجھ آ جائے گا. میں نے درسگاہ میں بٹھا لیا. میں نے کہا تیرے ساتھ انہوں نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، اس کا جواب بھی دھوکے سے ہی دینا ہے. دھوکے کا جواب دھوکے سے ہی دینا ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا تو نے جا کر سوال یہ پوچھنا ہے کہ جب تمہارا خطیب خطبہ پڑھتا ہے تم خود خطبہ پڑھتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں. تم خود کاغذ پر لکھ لینا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ خطبے کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. کہنا کہ کرو دستخط یہاں. اب اسے کہنا کہ تو نے وہ حدیثیں لانی ہیں کہ حضرت بغیر خطبے کے جمعے پڑھاتے تھے. حدیث میں ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ ہو جاتا ہے، یہ حدیثیں لانی ہے تو نے، اور میں وہ حدیثیں لاؤں گا کہ حضرت خطبے کے ساتھ جمعے پڑھاتے. تو میں نے کہا اس دھوکے کا جواب تو اسی طرح اس کو دینا ہے جا کے جو اسے تیرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. باقی رہا مسئلے کی بات، تو پہلے تو میں نے اسے یہی بات سمجھائی کہ یہ 2 آیتیں ہیں جو میں نے پہلے سمجھایا، اور اسی کے بارے میں یہ بات میں نے بتائی کہ یہ اس کے لیے آئی ہے. اب دیکھو کسی نے چٹ لکھی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اگلی آیت قرات کا حکم ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ خطبہ کے بارے میں نازل، نماز کے بارے میں آپ نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں. میں نے اپنی بات کہی ہے یا حضرت کی حدیث سنائی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا؟ کیا خیال ہے؟ اب اللہ کے نبی قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں یا یہ میرا دوست چٹ لکھنے والا؟
پھر اللہ کے نبی نے قرآن کن کو پڑھایا؟ صحابہ کو، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ انہیں قرآن سمجھ آ گیا یا نہیں؟ اب ان کے صحابہ سے، ان لوگوں سے پوچھو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں، وہ رحیم یار خان یا کانپور میں نہیں، کہاں؟ مکہ مکرمہ میں فرما رہے ہیں المؤمن فی ساعۃ من الاجتماع، کہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے تو دوسرے مسلمان کو وسعت ہے، اگر وقت ہے سننے کا بیٹھ کے سنے، کسی کام جانا ہے تو چلا جائے۔ انما نزلت هذه الآیات فی الصلاۃ المکتوبہ، یہ آیت جو ہے یہ فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور آگے یہاں تک فرمایا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی امام کے پیچھے پڑتا ہے تو وہ گدھوں سے زیادہ جفاکار ہے۔ کتاب القراءت بہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ میں اپنی بات سنا رہا ہوں یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اسے کتاب اللہ کی سمجھ عطا فرما، اور جب انہوں نے یہ فرمایا تو ایک آدمی مکہ مکرمہ میں ثابت کر دیں۔ کتنے آدمی؟ صرف ایک آدمی، جس نے یہ کہا ہو کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ جس طرح میرے دوست نے لکھا ہے 10,000 روپیہ فی روایت انعام لوں گا، صرف ایک روایت، کہ جب جیسے میں نے یہاں کہا نا نماز کے لیے نازل ہوئی ہے، تو رحیم یارکاں کے دوست نے فوراً چٹ لکھی۔ آخر مکہ مکرمہ کے صحابہ اور تابعین میں بھی دین کا کوئی جذبہ شوق تھا یا نہیں؟ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بیان فرمایا تو رحیم یارکاں کی طرح مکہ مکرمہ کے کسی ایک صحابی یا تابعی نے یہ بتایا ہو کہ بھائی کہا ہو کہ عبداللہ یہ کہ نماز کے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی۔ آیت اس قسم کا صحابی کا قول لکھنا گناہ تو نہیں ہے نا کوئی بھی؟ میں یقین دلاتا ہوں مسجد میں بیٹھ کر کہ قطعاً کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر میرا دوست لکھ کر بھیجے میں تسلیم بھی کروں گا اور فی صحیح روایت 10,000 روپے انعام کا وعدہ بھی کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل سنت۔ اب دیکھیے دوسرا مرکز اسلام کا مدینہ منورہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری نبی کے صحابی خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ ہیں، اللہ کے نبی سے قرآن پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل اذا قرات ائمتہم جاوبوہم، یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا جب نماز جماعت سے پڑھتے، امام بھی اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، زبور وہ بھی پڑھ رہے ہیں پیچھے، امام بھی انجیل پڑھ رہا ہے وہ بھی پیچھے انجیل پڑھ رہے ہیں، تو اسلام میں یہ بات ہوتی تھی کہ جب تک اپنا حکم نہ آئے پہلی شریعت کے حکم پر لوگ عمل کر لیتے تھے۔ دیکھیے حفاظ حضرات بیٹھے ہیں، یہ تو آیت ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو یہ آیت کون سے پارے میں ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ ہے کہیں؟ تو کیوں حضرت پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ ابھی پہلی شریعت کا حکم چلا آ رہا تھا۔ تو اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی عیسائی مذہب میں اسرائیلیوں میں یہ مسئلہ تھا کہ امام کے پیچھے قرات کرتے تھے۔ آگے کیا فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فَقَرِهَ اللَّهُ لِهَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اللہ تعالیٰ کو اس امت کے لیے یہودیوں کی ریس پسند نہ آئی۔ فَنَزَلَتْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب یہودیوں کی ریس چھوڑ دو، عیسائیوں کی ریس چھوڑ دو، جب تمہارا امام قرات کرے تو تم خاموش رہا کرو۔ یہ انہوں نے کہاں بیٹھ کر بیان فرمایا؟ اکاڑے میں یا رحیم یارکاں میں؟ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں اس وقت کی اور بھی صحابہ کرام حیات تھے یا نہیں؟ تابعین تھے یا نہیں؟ لیکن کیا رحیم یارکاں کی طرح مدینہ منورہ میں کسی نے یہ سن کر کے یہ نماز کے بارے میں آیت آئی ہے، کسی ایک آدمی نے اس طرح کی چٹ لکھی ہو یا عبداللہ بن عمر کو کہا ہو کہ یہ نماز کے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی؟
इस पर भी मैं यही कहता हूं कि वो रवायत जरूर लेकर कर भेजे और इंशाअल्लाह 10,000 रुपया हम इनाम देंगे फी रवायत। ये कोई रवायत नहीं है, इसको मैं बाद में देखता हूं क्या है, इसलिए बताया कि आप समझे कि शायद ये रवायत ये हमारे दोस्तों की किस्मत में नहीं है कि कोई हदीस या रवायत मेरी तकरीर में लिखकर भेजे। तीसरा मरकज कूफा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क्या तुम्हें अकल और समझ नहीं है कि जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो, कमा हमारा कुमुल्ला, जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है, व इज़ा कुरे अल कुरान फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। तो कूफा कौन सा शहर है जिसमें 1050 सहाबा पहुंचे? कितने सहाबा? 1050 और 83,000 ताबीन यहां आबाद थे। कितने ताबीन? 1050 सहाबा में से या 83,000 ताबीन में से किसी एक ने उठकर कहा हो कि अब्दुल्ला बिन मसूद आप गलत कह रहे हैं, ये आयत नमाज के बारे में नाज़िल नहीं हुई, ये हमें कोई मेरा दोस्त लेकर भेजे। देखो मैं गाली नहीं दे रहा, मैं ये आपको समझा रहा हूं कि जिस तरह नबी पाक और सहाबा ने कुरान समझा, हम वही चीज आपके सामने ला रहे हैं। चौथा मरकज बसरा था। बसरा में हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत किरात के नमाज के बारे में नाज़िल हुई है। वहां भी किसी ने इसका इनकार नहीं किया। हाँ, चूंकि जिस तरह कुरान में इंसात का लफ्ज आया है, खुतबे के लिए भी हजरत पाक ने इंसात का लफ्ज बयान फरमाया, तो बाज मुफस्सिरीन ने साथ खुतबे का भी जिक्र कर दिया। इससे नमाज की नफी नहीं हुई। आम फहम मिसाल समझो, मक्का मुकरमा में लोग बुत पूजते थे ना हजरत से पहले, और मदीना मुनव्वरा में यहूदी आबाद थे जो कब्रों की पूजा भी करते थे। अब जो आयतें इसलिए मक्का में नाज़िल हुई कि भाई बुत को सजदा नहीं करना, बुत की इबादत नहीं करनी। अगर कोई घोड़े की इबादत करे, आप वो आयत पढ़ देते हैं या नहीं? अगर कोई दरख्त की पूजा करे, आप वो आयत पढ़ देते हैं या नहीं? इसका मतलब ये नहीं होता कि ये इस मौके पर नाज़िल हुई है, ये मतलब होता है कि ये भी उस हुक्म में शामिल है। तो जब आपने दरख्त की पूजा से रोका और वो आयत पढ़ी जो बुत के लिए नाज़िल हुई थी, तो क्या कोई अक्लमंद आदमी समझेगा कि अब ये आयत बुत को सजदा करने से मना नहीं कर रही? वो भी उसमें शामिल है ना। तो इसी तरह अगर उन्होंने बाद मुफस्सिरीन ने खुतबे का जिक्र भी किया, तो हम खुतबे में भी खामोश हैं और ये भी खामोश रहते हैं, तो हमारी बात तो और मजबूत हुई, कुछ कम तो नहीं हुई ना। तो देखिए, मैंने अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से व इज़ा करा फन से तू हदीस पढ़ी। अदालत फैसलाबाद में जब इस हदीस पर बहस हुई, मैंने वहां इन्हें कहा कि जिस तरह मैंने पढ़ी है इज़ा कब्बरा फकब्बिरू, इमाम अल्लाह अकबर कहे तुम अल्लाह अकबर कहो, व इज़ा करा फन से तू, इमाम कुरान पढ़े तुम खामोश रहो, व इज़ा कालल इमाम गैर मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन फक़ूलू आमीन, इमाम गैर मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन पढ़े तुम आमीन कह लो। तुम भी एक आयत पढ़ो, हजरत ने फरमाया हो इज़ा कब्बरा फकब्बिरू, इमाम अल्लाह अकबर कहे तुम अल्लाह अकबर कहो, व इज़ा करा अल फातिहा फक़रउल फातिहा, जब इमाम फातिहा पढ़े तुम भी फातिहा पढ़ो, व इज़ा काला आमीन फअम्मिनू, जब आमीन कहे तुम आमीन कहो। इस तरह की आयत जज ने भी उन्हें कहा कि भी आप भी इसके मुकाबले में कोई ऐसी हदीस लाएं कि पूरा नमाज का तरीका हो, तकबीर से लेकर अत्तहियात तक, जिस तरह इन्होंने हदीस दी। लेकिन वो उस अदालत में भी पेश नहीं कर सके, अब भी पेश नहीं कर सकेंगे और क़यामत की सुबह तक पेश नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो मैं समझा ये रहा था कि उस नौजवान को मैंने ये दोनों तरीके समझाए। उसके बाद मैंने बताया कि मसला समझो, जिस तरह हम ये कहते हैं कि खुतबे के बगैर जुमा नहीं होता, खुतबे के बगैर जुमा, लेकिन खतीब का पढ़ा हुआ खुतबा सब की तरफ से हो जाता है, किसी को आवाज सुनाई दे या न दे,
कोई घारी बैठा हो जिसने आकर जमात में मिलना है उसकी तरफ से भी हो गया। तो मैंने कहा आप हजरात सारे खुतबा पढ़ते हैं या सिर्फ खतीब साहब पढ़ते हैं? अच्छा एक बात आपसे पूछो, फिर जब आप मस्जिद से निकलते हैं मस्जिद से तो बाहर जाकर शोर मचाते हैं कि हम बगैर खुतबे वाला जुमा पढ़ के आए हैं, हम बगैर खुतबे वाला जुमा पढ़ के आए हैं, ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि हमारा जुमा खुतबे वाला है, जो खतीब साहब ने खुतबा पढ़ा है वो हमारी तरफ से भी हो गया है। इसी तरह कभी हमने शोर मचाया कि हम फातिहा और सूरत के बगैर नमाज पढ़ के आए हैं। हम तो यही कहते हैं कि जो कुछ इमाम ने पढ़ा वो हमारी तरफ से भी अदा हो गया है। जिस तरह हमारा जुमा खुतबे वाला है, हमारी नमाज भी फातिहा सूरत वाली है। हमने तो कभी ये बात नहीं कही। इसी तरह हम कहते हैं कि किरात के बगैर नमाज नहीं होती, लेकिन बाजमात नमाज में इमाम की किरात सब की तरफ से हो जाती है। मन काना लहू इमामुन फकिरातुल इमाम लहू किरातुन। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं कि जो इमाम के साथ नमाज पढ़ता है, इमाम की किरात जो है वो सबके लिए किरात है। हाफिज अब्दुल कादिर साहब रोपड़ी फरमाने लगे कि यहाँ किरात का लफ्ज है और फातिहा को किरात नहीं कहते। मैंने कहा किसे कहते हैं? कहते अगली सूरत को किरात कहते हैं, फातिहा को किरात नहीं कहते। मैंने उस वक्त 60 हदीसें पढ़ी, अब सिर्फ 2 पढ़ूंगा। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु व अबा बकर व उमर व उस्मान कानू यफ्ततिहूनल किरात बिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत अल्लाह नबी पासम जब इमाम बनते तो किरात कहां से शुरू करते? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं फातिहा किरात है, मेरा दोस्त गैर मुकल्लद कहता है फातिहा किरात नहीं। आप किसकी मानेंगे? अब मुसल्ले पर इमामत को कौन आ गए हैं? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने इमाम बनकर किरात कहां से शुरू की है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु फातिहा को किरात कह रहे हैं और मेरा दोस्त कहता है फातिहा किरात नहीं है। हम सिद्दीक को सच्चा समझे या इस दोस्त को सच्चा समझे? अब मुसल्ले पर कौन आ गए हैं? हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन फारूक आजम? अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं कि लौ काना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद भी नबूवत जारी रहती तो उमर को अल्लाह तबारक व तआला नबूवत अता फरमाते हैं जिस गली में ये मेरा जवान शेर पांव रख दे वहां वो नहीं आता, वहां वो। हाँ देखो ना 3 तलाक के मसले में पांव रखा है ना, तो कभी आते देखे? 20 तरावीह में पांव रखा है ना इस गली में, तो भागते तो नजर आते हैं, आते नजर नहीं आते। अब हजरत उमर रजी ने किरात शुरू की फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अलहम शरीफ से, ठीक है ना। तो फारूक आजम तो कहते हैं कि फातिहा किरात है और मेरा गैर मुकल्लद दोस्त कहता है फातिहा किरात। हम किसको सच्चा समझे, फारूक आजम को या अपने इस दोस्त को? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। कौन उस्मान? जिससे अर्श के फरिश्ते तक हया करते हैं। मैंने कहा शायद इस बेचारे को भी हया आ ही जाए। वो जब इमाम बने तो उन्होंने कहां से किरात शुरू की? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। लेकिन मेरे दोस्त जो है वो कहते हैं कि वो गलत थे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, हजूर पाक ने मुझे फरमाया उखरुज फनादे फी तुरुकिल मदीना, जाओ मदीने की गलियों में मुनादी करके आओ, ऐलान करके आओ अन्नहु ला सलाता इल्ला बिकिरातिन, कि किरात के बगैर नमाज नहीं होती। हाँ ये भी बताओ ना किरात क्या है? वलो बिफातिहातिल किताब फमा ज़ादा, कि किरात क्या है? फातिहा और कुछ और कुरान पढ़। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने की गली गली में ऐलान करवा रहे हैं फातिहा किरात है, फातिहा किरात है। मेरा दोस्त पाकिस्तान के शहर शहर में ऐलान करता फिर रहा है फातिहा किरात नहीं है, फातिहा किरात नहीं है। भाई हम किसकी माने और किसकी ना माने? इस वक्त मैंने सिर्फ 2 हदीसें पढ़ी, वहां मैंने 7 पढ़ी। उसके बाद मैंने हाफिज साहब से दरखास्त की कि अब आप सिर्फ एक हदीस पढ़ दें, सिर्फ एक।
हजरत ने फरमाया हो कि फातिहा किरात नहीं है, अगली सूरत किरात है। मैं उस हदीस के पहले रावी से लेकर आखिरी लफ्ज तक एक एक लफ्ज पर 100 रुपया रख के तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन हाफिज साहब 4 दफा सामने आए, आज तक पेश नहीं कर सके। अब भी किसी दोस्त के पास ऐसी हदीस हो तो वो लिख कर मुझे अभी झूठा कर सकता है। हदीस लिखने की खुली इजाजत है। ये हदीस लिखे कि फातिहा किरात नहीं है। इसलिए मुझे यही कहना पड़ता है जब हाफिज साहब मिलते हैं कि माना कि तुम हंसी हो पर दिल के सखी नहीं, माना कि तुम हंसी हो पर दिल के सखी नहीं, आशिक एक सवाल को पूरा न कर सके। एक हदीस मांगी थी वो भी आज तक नहीं। क्या करें, नाम अहले हदीस है। कहते हैं आप हदीस ही मांगते हैं। मैंने कभी क्या करूं, नाम आपका अहल हदीस है ना, हम क्या करें, हदीस ना मांगे तो क्या मांगे आप। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा जिसने ये इश्तिहार तुझे दिखाया था कि अगर फातिहा का लफ्ज हो कि इमाम के पीछे पढ़ना मना है तो मैं 3 लाख रुपया लिखा था इनाम दूंगा। मैंने बताया हमारा मसला सारे कुरान का है। तुम अब उससे यही सवाल पूछना जाके कि नापाक हायजा औरत को कुरान पढ़ना मना है ना, फातिहा का लफ्ज दिखाओ कि साफ फातिहा का लफ्ज हो कि हायजा औरत फातिहा ना पढ़े तो हम 5 लाख रुपया भी दे देंगे उसको। लेकिन वहां यही है ना कि हायजा औरत कुरान ना पढ़े तो फातिहा भी मना हो गई या नहीं हुई। मैंने कहा जिसने ये कहा है ना इश्तिहार में कि हर हरफ पर 10 रुपया रखूंगा फातिहा के पर, मना का लफ्ज फातिहा के साथ हो, उसे कहना कि यार फातिहा तो छोटी सी सूरत है, तू अल बकरा का लफ्ज दिखा के इमाम के पीछे अल बकरा पढ़नी मना है, लफ्ज अल बकरा और मना का हो, मैं हर हरफ पर 1-1 हजार रुपया रख के तुझे इनाम दूंगा। तो हमारे दोस्त बेचारे इस किस्म के धोखे देते हैं लोगों को। खैर उसने बात समझी, उसके बाद 2-3 दफा दोहराई बात उसने। कहता जी मुझे मेरी तसल्ली हो गई है, अब मैं जाता हूं। मैंने कहा ठीक है। ये किताब भी उसके पास, वो एक साथी के पास थी। एक दिन फिर बाद में आए, वो 6 लड़के कम से कम मेरे पास लाया कि जी इनको मैंने सही अकीदा समझा दिया है, ये ताइब हो गए हैं, मेरे दोस्त थे। मैंने कहा जज़ाकल्लाह, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। ये किताब आज मुफ्त तकसीम हो रही है, नमाज में सूरत फातिहा, किरमदीन सल्फी। कहते हैं जी इसमें 400 दलीलें हैं। 400 दलीलें क्या है, एक सनद को 1-1 नंबर दिया है। और ये किताब इस किताबुल किरात बैकी से ली है। इसमें जो बातें 78 सफ़े तक थीं उनको 215 सफ़े देकर, नंबर देकर इस किताब में नकल कर दिया है। 78 सफ़े की बातें 215 नंबर देकर इस पर नकल कर दिया है। 78 के बाद आगे क्या था खुद इनका ही तर्जुमा है। उन लोगों के दलाइल का बयान जो आहिस्ता किरात वाली रकात में इमाम के पीछे किरात को वाजिब समझते हैं लेकिन जाहरी किरात वाली रकात में नहीं। अब ये लिख रहे हैं खुद मुजाहिद कहते हैं कि रसूला ने फरमाया कि किसी अंसार की किरात की आवाज सुनी, नमाज में सुनी तो ये आयत नाज़िल हुई वइज़ा कुरिअल कुरान। और तकरीबन 25 रवायतें इसी किस्म की इस किताब में दर्ज हैं जिनमें यह बताया गया था कि पढ़ने वाली हदीसें इस आयत से पहले की हैं, उसके बाद ये आयत आ गई। अब ये अगली जो इतनी किताब इसने लिखी है अल्लाह के बंदे ने, वो जिसमें कुरान की आयतें हैं, वो इसको बयान करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? मैं आपसे पूछता हूं, अगर इसी तरह कोई ईसाई आज किताब लिख दे कि देखो इतनी किताबों में हदीस है कि अल्लाह के नबी और नबी के सहाबा बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ते थे, और जो बाद में आयत नाज़िल हुई फवल्ले वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम, और जो उसके बाद की हदीसें हैं वो न थे और बाद वाली रिवायत बयान न करे, तो इसको आप धोखा कहेंगे या तबलीग दीन कहेंगे? कोई वो हदीसें शाये कर दे
کہ بھئی نماز میں صحابہ باتیں کر لیا کرتے تھے، اور جو بعد میں قوموا للہ قانتین آیت نازل ہوئی اور آپ نے باتوں سے منع فرما دیا، ان کو بیان نہ کرے، آپ اس کو تبلیغ دین کہیں گے یا دھوکہ کہیں گے؟ میرے دوستو، اگر آپ نے یہی کتاب تقسیم کرنی ہے تو اپنی مسجد کے ساتھ ایک مدعا خانہ بھی بنوا لو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ پہلے زمانے کی دلیلوں پر حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایک طرف شراب خانہ بھی بنا لو، کیونکہ خود بخاری میں حضور کے چچا کے شراب پینے کا واقعہ موجود ہے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اپنی مسجد کا محراب بھی بیت المقدس کی طرف کر لو، تاکہ لوگ دیکھ کر سمجھ لیں کہ بھئی یہ پہلے زمانے کی حدیثیں لوگوں کو سنا رہے ہیں، بعد والی نہیں سنائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ آخری زمانے کی حدیثوں پر عمل کریں گے یا پہلے زمانے کی حدیثوں پر؟ لیکن اس میرے دوست نے دیکھو کیا کیا، یہ بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اس سے 78 صفحے تک جو باتیں تھیں وہ اس کتاب میں نقل کر دیں اور 215 نمبر دیے۔ بڑا شور مچاتے ہیں کہ جی 215 دلیلیں ہیں ہمارے پاس، جو قول کہیں سے مل گیا ایک نمبر اس پر لکھ دیا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کیا اس کے بعد یہ کتاب ختم ہو گئی ہے؟ یہ کتاب تو جا رہی ہے 186 صفحے تک، تو یہ بعد والا 100 سے زیادہ صفحے بیکار تھے اس کتاب کے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج تک آپ نے کوئی ایسا دھوکے باز آدمی دیکھا؟ میں نے تو کم سے کم یہ مثال پہلی دفعہ دیکھی۔ اب اس کو دونوں کتابیں انہوں نے دی تھی مطالعے کے لیے کہ ان پڑھ ہے، اس کو کیا پتا کہ امین کے بعد لے جائے گا۔ اب وہ ان کے پیچھے لے کے پھرتا ہے کہ جی یہ کتاب صحیح ہے یا غلط، وہ کہتے صحیح۔ اس نے کہا یہ 78 صفحے تک صحیح ہے، باقی اگلی کتاب کا کیا حال ہے؟ اب وہ خاموش۔ تو یہ ہمارے دوستوں کا حال ہے۔ تو قرات خلف الامام کے بارے میں ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کے نبی کی احادیث ہیں، صحابہ کا اجماع ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کوئی آیت حدیث انہوں نے لکھ کر بھیجی ہے یا نہیں۔ یہ ہے تقلید کے لغوی معنی کیا ہیں، فقہی کتابوں سے جو معنی ثابت ہیں کیا وہ درست ہیں۔ کسی کی اندھا دھند اطاعت کرنا، یہ اس پر میں صرف اتنا کہوں گا جس نے لکھ کر بھیجا ہے، کسی ہماری فقہ کی کتاب میں اندھا دھند کا لفظ نہیں ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ورنہ ابھی صفحہ لکھ کر بھیجے کتاب کا اور عبارت لکھ کر بھیجے۔ اگر لکھ کر نہ بھیجی تو آپ اس کو جھوٹا سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ آگے ہے حدیث نبوی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس میں با جماعت نماز کا حکم بھی شامل ہے۔ یہ اس نے شامل کیا ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اس میں ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ حدیث پوری ماننی چاہیے یا ادھوری؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ پوری حدیث اسی کتاب القرات میں کئی صحابہ سے آئی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہ نہیں ہوتی نماز اس شخص کی جو فاتحہ اور کچھ اور حصہ قرآن کا نہ پڑھے۔ لا صلاۃ فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی جو نہ پڑھے فاتحہ و ما تیسر، جتنا اور کچھ آسانی سے پڑھ سکے، فاتحۃ الکتاب فما زادہ، جو زیادہ پڑھ سکتا ہے فاتحہ سے وہ بھی اور بھی پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ جب یہ پڑھتے ہیں نا آدھی حدیث تو پھر ترجمہ کرتے ہیں کسی کی نماز نہیں ہوتی، نہ امام کی، نہ مقتدی کی، نہ فرض، نہ نفل، نہ جنازے کی، نہ عید کی، نہ جمعے کی، اس طرح کرتے ہیں نا ترجمہ۔ میں کہتا ہوں پوری حدیث کر کے ترجمہ کرو کہ جو شخص نماز میں فاتحہ اور سورت نہ پڑھے، خواہ وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا عید ہو یا جمعہ ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی، تو پھر یہ خود بھی بے نماز بن جائیں گے، کیونکہ ان کے مقتدی بھی اگلی فاتحہ کے بعد والی صورت نہیں پڑھتے۔ اب مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتائیں، جو پوری حدیث مانتا ہے اس کو یہ اہل الرائے کہتے ہیں، اور جو آدھی حدیث مانتا ہے اس کو یہ اہل حدیث کہتے ہیں۔ جو پوری حدیث مانتا ہے کہتے ہیں یہ اہل الرائے ہے، اور جو آدھی حدیث مانتا ہے، ایک مناظرے میں حدیث پڑھی یہی فصاعدا چھوڑ دیا۔ میں نے اس پر دارہ لگایا کہ یہ اللہ کے نبی پاک کا ارشاد آپ نے کیوں چھوڑا؟ تو کہتا ہے ایک ہی لفظ چھوڑا ہے نا، ایک ہی۔ میں نے کہا اس ایک لفظ میں 113 صورتوں کا حکم ہے، اس ایک لفظ میں 113 صورتوں کا حکم ہے،
اور تو نے 113 صورتوں کا حکم چھوڑ دیا ہے۔ اب اس میں ہمارا جھگڑا صرف اتنا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث پوری مانو، یہ کہتے ہیں ہم ادھوری مانتے۔ میں کہتا ہوں جو پوری مانے اس کو اہل الرائے کہنا، اور جو ادھوری مانے اس کو اہل حدیث کہنا، یہ کہیں جائز ہے؟ کوئی حدیث لے کے بھیجے ہمیں اس بارے میں۔ آگے یہ ہے، معلوم ہوا کہ رفع دین کے مسئلہ فیصلہ باد گجرانوالہ عدالت میں آپ شکست کھا چکے ہیں۔ بھائی جھوٹ بولنا یہ لعنت ان کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ فیصلہ باد کے جج نے جو فیصلہ لکھا تھا اس نے یہی لکھا تھا کہ حنفیوں نے جو حدیث پیش کی ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور جو لوگ یہ ملک میں کہتے پھرتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی وہ ملک میں فتنہ ڈال رہے ہیں۔ عوام کو بھی ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور حکومت کو بھی ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ کیا اس میں میری شکست ہے یا ان کی شکست ہے؟ رفع دین کے بارے میں کسی عدالت میں میں گیا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک مقدمہ اپنے آپ کیا سیال کوٹ کی عدالت میں، 50,000 روپے کا مکان بیچ کر مقدمے پر لگا دیا۔ وہ لکھا ہے، جج نے لکھا ہے، اور 5 سال تقریباً یہ مقدمہ اکیلے لڑتے رہے۔ اس کے بعد جو اکیلا فیصلہ ہوتا ہے وہ سب پر حجت تو نہیں نہ ہوتا، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہے نا۔ جو فیصلہ وہاں ہوا وہ سنے جج کے الفاظ کیا ہے۔ فیصلہ باد والے جج کا نام تھا عظمت شاہ، اس جج کا نام تھا مسعود الرحمان، جسٹس مسعود الرحمان۔ اس نے لکھا ہے کہ زیر بحث مسئلہ رفع دین ہے، جس کا فیصلہ صدیوں پہلے ہو چکا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ صدیوں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اہل سنت والجماعت 4 ہی جماعتیں ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جن میں سے شافعی اور حنبلی رفع دین کرتے ہیں، جبکہ مالکی اور حنفی رفع دین نہیں کرتے۔ سن لیے نا الفاظ؟ میں نے یہ فیصلہ لے کر پہلی تقریر سیال کوٹ میں کی کہ دیکھو 50,000 روپیہ وہ بھی لگایا، مکان بھی بیچا، اور جج نے تمہیں سنیوں سے خارج کر دیا۔ کہ سنی صرف 4 جماعتیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اب اگر تم اپنے آپ کو اہل سنت کہو گے تو توہین عدالت کا کیس تم پر بن جائے گا۔ پھر آگے جج نے کیا لکھا ہے، اور یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ حنفی شافعی اہل سنت ہیں، حنفی مالکی، یعنی جو بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز سنت کے مطابق ہے۔ یہ اس فیصلے میں بات آ گئی تو ان کے خلاف ہوئی یا ہمارے خلاف ہوئی؟ آگے جو اس نے جوتا مارا ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے۔ لکھتا ہے، جج لکھتا ہے، ان کا تو ہر دکاندار فیصلہ کرنے کو تیار ہے۔ جج لکھتا ہے، میں اپنے آپ میں ایسے مسائل کے فیصلہ کرنے کی قوت نہیں پاتا، کیونکہ اس کے لیے اجتہادی قوت کی ضرورت ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجتہد کی تقلید کرو، اس مسئلے میں میرے فیصلے کی طرف نہ آؤ۔ تو جس نے مجتہد کی تقلید پر لگایا، فیصلہ ان کے حق میں ہے یا ہمارے حق میں ہے؟ دیکھو، اگر یہ چیزیں نہ لکھتے تو میں شاید یہ باتیں آپ کو نہ بتاتا کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف بھی ہے کچھ سوال ہے کہ امام باقی احمد کرام صاحب نے محمد یوسف اختر مسائل مسئلہ رفع دین فاتحہ جیسے کئی مسائل میں شامل ہیں، ان میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ خدا جانے کون جھوٹا آدمی ہے۔ ابو یوسف اور محمد نے رفع دین میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں کیا ہمارے امام سے۔ اب دیکھیے، آپ کے سامنے یہ حضرات رک کے لکھ رہے ہیں۔ میں نے بتایا، مانگا تھا یہ کہ ابن عباس کو کسی نے یہ رکا لکھا ہو کہ یہ نماز کے لیے نہیں آئی، کوئی ایسا رکا آیا ان کا؟ مدینے والوں نے کوئی لکھا ہو؟ دیکھو، میں پھر کہتا ہوں، نبی کی حدیث صحیح میں نے مانگی ہے، قرآن کی آیت کے 113 صورتیں امام کے پیچھے منع اور حرام ہیں، ایک صرف فاتحہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ کوئی لکھ کے بھیج رہے ہیں کوئی آیت قرآن پاک کی؟
دیکھیں گے موضوع سے جو متعلق رکا ہوگا اس کا جواب ہوگا، یاد رکھنا۔ تو اس لیے پھر یہ جھوٹ بولا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے طریقے امام ابو حنیفہ احادیث نبی سے مختلف کیوں ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر اس نے اپنی ماں کا حلال کا دودھ پیا ہے، حلال کا، تو یہ وہ لکھ کر بھیجے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ میں کون سا طریقہ مکمل بتایا اور اللہ کے نبی کا طریقہ کون سا ہے۔ مظفر گڑھ کے ضلع وانڈر میں انہوں نے آدھ گھنٹے کے بعد اعلان کیا تھا کہ ہم اپنی نماز جنازہ کی ترتیب، مکمل ترتیب حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ اب بھی کسی ماں کے لال میں یہ جرت ہے، یہ جنازہ پڑھتے ہیں، اس میں پہلے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، فاتحہ، آمین سورت۔ پہلی تکبیر کے بعد حضرت نے ترتیب سے یہ چیزیں پڑھی ہو جنازے میں، دوسری میں کے بعد تکبیر کے بعد صراحت ہو کہ دوسری ہی تکبیر کے بعد حضرت نے خاص درود ابراہیمی پڑھا ہے، تیسری تقریر کے بعد ان کی طرح 10-12 دعائیں حضرت نے پڑھی ہیں۔ ابھی لکھ کر بھیجے ان کا جنازہ اللہ کے نبی سے قطعاً ثابت نہیں، قطعاً ثابت نہیں، قطعاً ثابت نہیں۔ یہ ایک ایک کر کے دینا، میں نے سمجھا شاید کوئی حدیث جنازے کی آ گئی ہے، لیکن وہ جنازے کے لیے بالکل جھوٹ لکھ رہے ہیں، سوائے ان جھوٹوں کے ان بیچاروں کے پلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک چٹ ہے۔ کسی بھی حدیث کو پرکھنے کا کیا معیار ہے؟ جو لوگ اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف 2 دلیلیں ہیں، یا اللہ کی بات یا رسول کی بات۔ ان سے تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جس حدیث کو صحیح کہیں یا اللہ تعالیٰ سے کہلوائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یا اللہ کے رسول سے کہلوائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ جس حدیث کو ضعیف کہیں یا اللہ تعالیٰ سے کہلوائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یا اللہ کے رسول سے کہلائیں۔ اگر کسی امتی کا نام لیا تو پہلے لکھ کر دینا پڑے گا کہ میں اہل حدیث نہیں رہا۔ ہم 4 دلیلیں مانتے ہیں اور اس میں الحمدللہ ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے۔ ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ رکوع آپ بھی نماز میں کرتے ہیں نا؟ رکوع کرنے کا حکم قرآن میں ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا قرآن میں ہے یا نہیں؟ لیکن جب رکوع جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں نا؟ یہ قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں، سنت میں ہے۔ اب جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہر مسئلہ قرآن سے دکھا سکتا ہوں، وہ اس قدم پر جھوٹا ہو گیا یا نہیں؟ اب اس کے بعد یہ اللہ اکبر آپ نے آہستہ کہی، سبحان ربی العظیم آہستہ پڑھا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد آہستہ کہا، اکیلے نے بھی مقدی نے بھی۔ اس کی کوئی حدیث نہیں، نہ قرآن کی آیت میں ہے۔ یہ امت کے اجماع سے ثابت ہوا، ہم نے اس کو اجماع سے مانا۔ اور قیاس ہوتا ہے کوئی نئی بات پیش آ جائے، آپ رکوع میں گئے، رکوع میں پڑھنا تھا سبحان ربی العظیم، آپ نے بھول کر پڑھ لیا سبحان ربی الاعلی۔ کوئی ماں کا لال مجھے حدیث لکھ کر بھیجے کہ اگر سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا جائے تو اللہ کے نبی پاک نے نماز کے بارے میں کیا حکم بتایا ہے۔ قیامت تک یہ حدیث سے ہمیں نہیں دکھا سکتے۔ اب دیکھیے یہاں ہم نے امام کی تقلید کی تو مسئلے 4 آئے نا، پہلا قرآن سے لیا، دوسرا سنت سے، اس میں ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ ہم نے اجماع سے لیا، ہم اپنے آپ کو والجماعت کہتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ ہم نے امام سے لیا، ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ یہ جو ان کے بڑے بھائی اہل قرآن ہیں وہ کہتے ہیں سنت قرآن کے خلاف ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ اللہ اکبر کہنا، سبحان ربی العظیم پڑھنا،
سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ قرآن سے زائد بات ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ زائد اور خلاف میں فرق ہوتا ہے نا. یہ زائد ہے یا خلاف ہے؟ زائد ہے نا. اسی طرح اجماع والی جو بات ہے کہ آہستہ پڑھنا چاہیے، یہ قرآن اور سنت سے زائد ہے یا خلاف ہے؟ جو خلاف کہے وہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا؟ اور چوتھا مسئلہ جو قیاس والا ہے، یہ قرآن سنت اور اجماع کے خلاف ہے یا زائد ہے؟ تو جس طرح اہل قرآن کہلانے والے زائد مسائل جو حدیث کے ہیں ان کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اور یہ لوگ اجماع اور قیاس والے مسائل کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف ہے. ہم نے یہ چاروں مانی سچ بولا نا چاروں باتوں میں، تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی کہلائے. اور یہ کیا تھی بات یہاں، چونکہ ہم چاروں باتیں مانتے ہیں، اب ہمارے حدیث کی فرق کیا ہے؟ جس حدیث کے مطابق چاروں اماموں نے عمل کیا وہ اجماعاً صحیح ہے. جس میں ائمہ کا اختلاف ہوا، جس کے مطابق ہمارے مجتہد کا عمل پایا گیا، اصول میں ہمارے لکھا ہے کہ مجتہد کا عمل حدیث کی صحت کی دلیل ہوتا ہے. یہ میں نے معیار بتا دیا، ہم اپنے معیار پر پکے ہیں، لیکن یہ ایک حدیث کو بھی اللہ یا رسول سے صحیح یا ضعیف ثابت نہیں کر سکتے. یہ جب تک اہل حدیث سے انکار نہ کریں ہونے سے اور امتیوں کے سامنے سجدہ نہ کریں. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر حجر پرستی شرک ہے تو ابن حجر پرستی بھی ایمان نہیں ہے. حجر میں نے پتھر ہوتا ہے نا، حجر پرستی شرک ہے تو ابن حجر پرستی بھی ایمان نہیں ہے. یہ ہے وضاحت کرے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے ائمہ کرام کا کیا مسلک ہے. اچھا بھائی، میں سمجھوں کہ قرآن کی آیتیں آئیں گی، حدیثیں آئیں گی. اچھا مکہ شریف مولانا 5 سال سے بنا ہے یا 10 سال سے؟ اور مدینہ شریف جی عباسی حکومت 500 سال رہی ہے. اب دولت عباسیہ کتنے سو سال رہی ہے؟ کہہ دو 500 سال. اس وقت مکہ شریف تھا یا نہیں؟ مدینہ شریف تھا یا نہیں؟ تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ کہ پورے 500 سال میں سارے قاضی اور ائمہ حنفی ہوتے تھے. کتنے سو سال تک؟ 500 سال دولت عباسیہ. اس کے بعد 200 سال دولت سلجوکی حکمران رہے. سارے کے سارے قاضی اور مفتی جو تھے یہ حنفی تھے. البتہ انہوں نے 4 مسئلے رکھے، چاروں ائمہ کو مانا. 4 ہی مسئلے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. غیر مقلدوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. عباسی دولت کے 500 سال میں، کتنے سو سال میں ایک غیر مقلد مکہ یا مدینہ کا ایک امام نماز میں امام بنا ہو، فی حوالہ 1 لاکھ روپے انعام. فی حوالہ 1 لاکھ روپے انعام. بھیجو لکھ کے. اس وقت مکہ شریف تھا یا نہیں تھا؟ مدینہ شریف تھا یا نہیں تھا؟ سلجوکی دور میں 4 مسلح تھے، اس میں کوئی 5واں مسلح ایک دن غیر مقلدین کا 200 سال میں بچا ہو، ایک دن کا 10 لاکھ روپیہ فی حوالہ انعام. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. بیٹھ کر لکھ دیتے ہیں تو شمشاد طلبی سے ہار گیا تھا. اب یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ لاؤ حوالے، قبریں بھی اکھاڑ کر لے آؤ بڑوں کی، آپ یہ حوالے ہمیں نہیں دکھا سکتے. سلجوکیوں کے بعد 200 سال خوارزمی حکمران رہے، سارے کے سارے حنفی تھے. خوارزمیوں کے 200 سالہ دور میں ایک غیر مقلد نے ایک جماعت مکہ شریف میں کرائی ہو، مدینہ شریف میں کرائی ہو، 10 لاکھ روپیہ فی حوالہ انعام. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. گالیاں دے لو گے مجھے لیکن تم کوئی حوالہ مسلم پیش نہیں کر سکتے. اس کے بعد 450 سال، کتنا عرصہ؟ دولت عثمانیہ جسے ترکی خلافت کہتے تھے، یہ وہاں رہی. اس میں بھی 4 مسلح، 4 قاضی رہے.
एक गैर मुकल्लद एक दिन एक मस्जिद एक नमाज का इमाम भी ना मक्के शरीफ में बना ना मदीने शरीफ में बना। तो क्या भाई 500 साल वो 200 700 साल, फिर 200 खवारजमियों के 900 साल, 450 साल अगले, ये 1350 साल में भी मक्का मक्का और मदीना मदीना था या नहीं? कि क्या ख्याल है? एक मुझे कहने लगा अल्लाह का शुक्र है जी, पहले 4 मुसल्ले थे अब 1 रह गया। मैंने कहा 4 थे तुम्हारा उस वक्त भी नहीं था, अब 1 है तुम्हारा आज भी नहीं है। उस पर 20 तरावी पढ़ाई जा रही है, उस पर 20 तरावी पढ़ाई जा रही है, तुम्हारा मुसल्ला आज भी नहीं है। वो लोग हम्बली हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुकल्लिद हैं। यहां हमारे दोस्त ये कहते हैं कि जी वो हमारे साथी हैं, उन्होंने तलाक़े सलासा के बारे में पूरे आराबता ने कहा कि मन तल्लक़ इमरतहु बिफमिन वाहिदिन सलासन, एक दफा कहा तुझे 3 तलाक, वो 3 ही वाक़या होंगी। यहाँ कितने हाजी साहबान बैठे होंगे, क्योंकि वहां जनाजे लोग जब पढ़ते हैं तो इनकी तरह होता है या हमारी तरह होता है? कभी किसी ने ऊंची आवाज से कुछ वहां पढ़ा? थोड़े से वक्त में होता है या इतना लंबा जनाजा होता है? वहां आज तक वहां से ये फतवा शाये हुआ कि हनफी नमाज गलत है, हम मक्के में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, इन्होंने कभी शाये किया? तो भाई ये जो यहाँ कहते हैं कि हनफी नमाज गलत है, इनका उनके साथ क्या ताल्लुक है? तो इसलिए ये जो कहते हैं जी उनका मसलक क्या है, तो मैंने बताया, अर्ज किया कि 1350 साल हनफियों की तौलियत रही। एक बात आपसे पूछूं, नींद तो नहीं आ रही? खिलाफे राशिदा कितना अरसा रही? 30 साल। कितना अरसा? खिलाफे राशिदा का मकसद क्या था भाई? कि इस्लामी कानून दुनिया में नाफिज हो, यही था या कुछ और था? तो ये मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ? मैं ऐलान कर रहा हूं 1350 साल फिका हनफी पूरी आलमे इस्लामी का कानून रही। ये खिलाफ से राशिदा की वारिस फिका यही निकली। कोई मां का लाल मुझे बताए कि एक दिन भी मक्का में किसी गैर मुकल्लद को काजी तो क्या, काजी का चपरासी भी रखा गया? एक हमें दिखाया जाए। क्यों भाई ये कानून का निफाज इतने अरसा रहा या नहीं रहा? किस शक्ल में रहा? फिका हनफी की शक्ल में। और ये मकसूद ये था लयुमक्किनन्नहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, तमकीने दीन हनफियों के जरिए सारी दुनिया में हुई साहबा के बाद। इसलिए सिर्फ एक फिका हनफी खिलाफे राशिदा की वारिस कहलाई जा सकती है। ये भी हमें बताएं कि इनकी कानून की कौन सी किताब है कानून की जो कभी नाफिज रही हो? वो पंजाबी कहते ने तंद ना तानी जिला ना डांगो डांगी ना कोई अकायद की किताब ना किसी और चीज की। रफा जैन की कहते हैं बहस। मैंने जैसे पहले ही अर्ज किया था कि बात इत्तेफाक से चलती है। सजदों में ये भी रफा जैन नहीं करते, हम भी नहीं करते, ठीक है। हम पूछते हैं कि सजदों में मना की कौन सी हदीस? दूसरी और चौथी रकत के शुरू में ये भी रफा जैन नहीं करते, हम भी नहीं करते। हम पूछते हैं कि इस इत्तेफाकी मना की कोई दलील दो ताकि पैमाना तुम बनाओ। देखो ना हमारा हौसला, पैमाना तुम बनाओ, दलील हमसे लो, लेकिन पैमाना तुम बना दो। पहले कोई इत्तेफाकी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन ये कभी इस बात पर नहीं आएंगे। एक मुझे कहने लगा जी पूरी किताबें हदीस की भरी हैं ये रफा जैन से। मैंने कहा कि जो रफा जैन आप करते हैं वो तो कहीं भी नहीं। ये बात गौर से सुनने वाली है। देखो हम एक जगह रफा जैन करते हैं, उसके बाद किसी जगह रफा जैन, जिस तरह हमारा कलमा शरीफ है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक माबूद है और कोई माबूद, तो कलमा पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह है या सिर्फ ला इलाहा या सिर्फ इल्लल्लाह? जब तक नफी इस बात दोनों नहीं होंगे कलमा पूरा हो सकता है। हम जो हदीस पढ़ेंगे वो होगी कि हजरत ने अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला रो, कौन, कहां? कूफे में, रहीम यारखा में नहीं, उकाड़े में नहीं,
कौन सा कूफा जिसमें कितने सहाबा पहुंचे? 1050। कितने ताबीन पहुंचे? अगर वहां जहां इतने सहाबा मौजूद हो, इतने ताबीन मौजूद हो, कोई सुन्नत के खिलाफ नमाज सिखाए तो वो खामोश रह सकते थे? देखो मिसाल पूछता हूं, मैं आपसे कहूं मैं सुन्नत के बजाय नमाज सीखो, अल्लाह अकबर कह के सर पर हाथ बांध लो सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो आप इतराज करेंगे या नहीं कि गलत है? जी, एक सुन्नत के खिलाफ मैंने किया ना, तो क्या आपका ईमान ज्यादा मजबूत है उन सहाबा से और ताबईन से? अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह के पैगंबर एक पहली तकबीर के वक्त रफ़ाए जैन करते थे, फिर किसी जगह नफी भी आ गई, इस बात भी आ गया ला इलाहा इल्लल्लाह की तरह, या नहीं? पूरी बात आ गई ना। अब इनका देखो कि ये कितनी बार करते हैं, आपने कभी गिना? गिन ले। 4 रकतों में रुकू कितने होते हैं? तो ये जाते आते करते 4 दूनी 8। पहली रकत के शुरू में करते हैं, फिर तीसरी के शुरू में करते हैं, तो कितनी जगह हो गई? याद होगी गिनती? कितनी जगह करते हैं? 10 जगह। कितनी जगह करते हैं और कितनी जगह नहीं करते? सजदे कितने हैं 4 रकतों में? 8। 8 दूनी 16। और दूसरी और चौथी रकत के शुरू में नहीं करते, तो कितनी जगह नहीं करते? 18 जगह। ये बात समझ आई? कितनी जगह नहीं करते? 18 जगह। कितनी जगह करते हैं? 10 जगह। अब इनकी दलील वही हदीस होगी ना जिसमें 10 जगह हमेशा करने का हुक्म हो और 18 जगह मना का हुक्म हो, यही है ना। लेकिन क़यामत तक आपके सामने ये ऐसी हदीस एक भी पेश नहीं कर सकेंगे, क़यामत तक। धोखा देते हैं। एक शख्स ने बुखारी शरीफ खोल के रखी, तो देखो जी, मैंने कहा दिखाओ जी क्या दिखा रहे हैं। ये इब्ने उमर की रिवायत है। मैंने कहा गिनो कितनी जगह है? गिना तो 9 जगह बनी। कितनी जगह बनी? बुखारी शरीफ में वो तीसरी रकत की नहीं थी ना, पहली 4 गंदों में। मैंने कहा एक सुन्नत रह जाए तो नमाज खिलाफे सुन्नत होती है या मुआफिक सुन्नत? कहने का खिलाफे सुन्नत। वो बहावलपुर से पंफलेट छपा हुआ है, हम रफ़ा जैन क्यों करते हैं, उसमें तो यहां तक लिखा है कि एक सुन्नत रह जाए तो इंसान जो है वो लानती बन जाता है, माअज़ल्लाह। मैंने कहा अब तेरे नजदीक इस तरह नमाज पढ़ना तो लानती का काम है ना। और सियासता वालों ने जो सालिम के तरीक वाली हदीस नकल की है, माअज़ल्लाह तेरे नजदीक इस तरह नमाज पढ़ने वाले तो लानती है। तू वो हदीस ला जिस तरह पढ़ने के बाद तू लानती ना रहे, तू पक्की सुन्नतों पर आमिल रहे। और मैंने कहा अभी तो मैंने इस बात पूछा ना यार, 18 जगह की नफी की गिनती भी दिखा, कोई भी ना। अब मैं कहूं कि भाई गिनो 10 जगह का इस बात और 18 जगह की नफी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं ललकार रहा हूं कि किसी मां के बेटे के पास ऐसी हदीस है, सारी उम्र भी नहीं, अल्लाह के पैगंबर ने सिर्फ एक दिन, कितने दिन? सिर्फ एक नमाज, उसकी भी सिर्फ 4 रकातें इस तरह पढ़ी हो, उसमें सराहत हो कि आपने 10 जगह रफ़ाए दैन की, 18 जगह नहीं की। आओ अगर किसी में जरूरत है तो लिख के भेज दो। तुम्हारे वाली नमाज तो अल्लाह के नबी ने एक दिन भी नहीं पढ़ी। अब बड़ा पछताया, जल्दी से बहकी उठा ली। अबू बकर सिद्दीक पढ़ते थे हमारे जैसी नमाज। मैंने कहा गिनो, गिना, वहां भी 9 निकली जो उसने पेश की, और 18 मैंने कहा नफी भी दिखाओ, कहता वो तो नहीं। मैंने 4 वर्क आगे उल्टे कि हजरत उमर रजी अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते रजी अल्लाह ताला अन्हो कि मैं अल्लाह के नबी के पीछे, फिर अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ता रहा, फिर हजरत उमर के पीछे। वो पहली तकबीर के वक्त रफ़ा जैन करते थे, फिर नहीं करते थे। हमारा मसला पूरा आ गया या नहीं? हम जो सिद्दीक की रवायत पेश कर रहे हैं, हमारा अमल उसके मुताबिक है या नहीं? और तुमने जो पेश की, इसका सही ज़ईफ होना तो बाद में बहस चलेगी, पहले तो ये साबित नहीं कि ये तुम्हारी नमाज है। तुम तो इस तरह नमाज पढ़ने वाले को खिलाफे सुन्नत कहते हो, लानती कहते हो, और तुम उनका नाम लेते हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला जो हम पेश करते हैं वो यही है
کہ وہ پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کرتے مصنف ابن ابی شیبہ طحاوی شریف اور پھر نہ کرتے، ہمارا مسئلہ پورا آ گیا یا نہیں آیا؟ یہ جو پیش کرتے ہیں نہ اس کی سند صحیح اور اس میں بھی نہ 10 جگہ کا اثبات نہ 18 جگہ کی نفی، کوئی مجھے گن کے دکھا دے۔ میں جب یہ بات کرتے کہتا ہوں کہ پہلی جماعت کا بچہ بلا لو تاکہ تمہیں گنتی یاد کرا دے۔ میں تو ماسٹر ہوں پرائمری اسکول کا، ریٹائرڈ ماسٹر۔ پہلی جماعت کا بچہ بتا لو جو 10 دفعہ تمہیں گن کے دکھایا کہ ہے 10 دفعہ، 18 جگہ نہیں ہے۔ جب وہ کہہ دے گا کہ اس میں 10 جگہ کا کرنا 18 جگہ کا نہ کرنا آیا ہے، پھر بحث ہوگی کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کبھی کہتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں ایک صحابی خلفائے راشدین 10 مبشرہ مہاجرین انصار، صرف کسی ایک صحابی سے ایک دن اس طرح نماز پڑھنا ثابت کر دے جس میں 10 جگہ کا اثبات اور 18 جگہ کی نفی ہو۔ کبھی کہتے ہیں جی 3 امام ایک طرف ہیں، ایک ابو حنیفہ ایک طرف ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں ایک امام بھی تمہارے ساتھ نہیں۔ کسی ایک امام نے ایک دن 10 جگہ رفع دین کر کے 18 جگہ اس کو منع کر کے نماز پڑھی ہو، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اس کسی بس ایک کھول دے قرآن پاک کے بعد بخاری کو مانتے ہیں، لیکن بخاری میں صاف صاف لکھا ہے کہ رفع دین کے نماز پڑھنا پھر دوسری حدیثیں کیوں لی جاتی ہیں، بخاری کی بات کیوں نہیں مانتے، یا پھر باقی باتوں میں یعنی کسی بات میں بخاری کو نہیں مانتے، ذرا اس کی وضاحت بھی کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے لائیں گے تو کس فقہ پر عمل کریں گے، یا وہ اہل حدیث ہوں گے؟ 2 باتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ میں نے بتایا کہ بخاری شریف میں سرے سے تمہاری حدیث ہے ہی نہیں کہ جس میں 10 جگہ کا اثبات اور 18 جگہ کی نفی ہو۔ ایک بات۔ اب یہ جو تم نے لکھا ہے یہ دھوکہ نکال دو ذرا دل سے۔ بخاری مسلم کی حدیث کہتے ہیں پہلے ماننی چاہیے باقی بعد میں، یہی ہے نا؟ بخاری مسلم میں جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی حدیث ہے، ایک دن ایک نماز حضرت نے جوتے اتار کر پڑھی ہو، بخاری مسلم کی حدیث پیش کرو۔ لیکن ساری امت کا عمل جوتے اتار کر نماز پڑھنے پر ہے یا جوتے پہن کر؟ یہ جو غیر مقلد جوتے اتار کر نماز پڑھتے ہیں ان کو کیوں نہیں روکتے کہ تم بخاری مسلم کے خلاف عمل کر رہے ہو؟ روکنا چاہیے یا نہیں؟ بخاری مسلم بلکہ سیاستہ کی ہر کتاب میں ہے کہ حضرت نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ بخاری شریف سے ایک حدیث لے کر بھیجو کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حضرت نے بیٹھ کر پیشاب فرمایا ہو، پوری زندگی میں۔ وہاں تم مرد عورتیں بخاری کے خلاف عمل کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں سمجھایا تو جائے نا۔ بخاری مسلم بلکہ سیاستہ کی ہر کتاب میں حدیث ہے کہ حضرت اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھتے تھے۔ میں صاف لفظوں میں مطالبہ کر رہا ہوں، صرف ایک حدیث بخاری مسلم سے کہ حضرت نے اپنی زندگی کی ایک نماز کی ایک رکعت بھی بچی کو اٹھائے بغیر پڑھی ہو، یہ صراحت تو حدیث میں ہمیں لکھ کے بھیجے، ورنہ جب غیر مقلد نماز پڑھ رہا ہو 2 بچے اٹھا کر اوپر سوار کر دیا کرے کہ تو کون ہے بخاری مسلم کے خلاف نماز پڑھنے والا، کہاں سے آ گیا؟ بخاری مسلم میں ہے کانا یباشر وہو صائم کہ حضرت روزہ رکھ کر بیوی سے مباشرت فرمایا کرتے تھے۔ بخاری کی حدیث لے کر بھیجے مسلم بخاری کی کہ ایک روزہ بھی حضرت نے بلا مباشرت رکھا ہو، ایک بھی۔ تو اس قسم کے دھوکوں سے باز آ جاؤ، اب وہ دھوکے نہیں چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ اہل حدیث ہی ہوں گے یا کسی فقہ پر عمل کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام فقہ کے منکر ہوں گے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن میں جب فقہ کو ماننے کا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جب حدیثوں میں ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جب حدیثوں میں ہے فقیہ واحد اشد للشیطان من الف عابد، یاد رکھو یہ میں نے حدیث پڑھی ہے نا، فقہ کے مخالف کو حدیث میں شیطان کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟
یہ مجھے ایک حدیث لے کر بھیجے کہ حضرت نے فرمایا ہو کہ فقہ کے منکر کو اہل حدیث کا نا لے کر بھیجے. میں گالی تو نہیں دے رہا، حدیث مانگ رہا ہوں نا. ہاں رہا یہ کہ کس فقہ پر عمل کریں گے وہ خود مجتہد ہوں گے. مسئلہ سنو، اجتہادی مسائل میں مجتہد پر اجتہاد واجب ہے، غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے، اور غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے. غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے. یہ کل کہیں گے کیا دلیل ہے؟ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ دو صحابہ حج کے لیے گئے، دو آدمی، تو حرم پاک میں کوئی ہرن پھر رہا تھا. ایک نے پتھر پھینکا، وہ کسی ایسی نازک جگہ لگا کہ ہرن مر گیا. تو انہوں نے حضرت عمر سے جا کر مسئلہ پوچھا کہ ایسا ہوا ہے. فرمایا کہ پتھر جان بوجھ کے مارا تھا؟ کہ پتھر تو جان بوجھ کے مارا تھا، لیکن میرا ارادہ یہ تو نہیں کہ مر جائے گا. فرمایا کہ عمد اور خطا جمع ہو گئی ہے. عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ایک بکری ذبح کرو جا کے. یہ جب چلے تو وہ جس نے پتھر مارا تھا اس نے ساتھی سے کہا کہ حضرت عمر نے جو عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھا تھا نا، معلوم ہوتا ہے شاید مسئلہ اچھی طرح یاد نہیں تھا، تو ہم کیوں نہ گائے ذبح کر دے تاکہ 7 قربانیاں ہو جائے اور کسی قسم کا شبہ نہ رہے. انہوں نے جا کر گائے ذبح کر دی. کسی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ جن کو آپ نے بکری ذبح کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے گائے ذبح کی ہے. وہ کوڑا لے کر حضرت عمر چل پڑے. کوڑے مار رہے تھے، برسا رہے تھے. فرماتے تھے حرم میں قتل کرتا ہے اور مفتی کے فتوے کو حماقت سمجھتا ہے. تو اگر حضرت عمر کا قانون آج جاری ہو جائے تو غیر مقلدوں کو کوڑے لگیں گے یا نہیں لگیں گے؟ جی کہتے اس لیے مانتے نہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب ایک مجھے کہنے لگا کہ چلو اچھا ایسا کیا ہے، جب مر جائیں گے پھر تو جان چھوٹ جائے گی. میں نے کہا نہیں، جب مر جائیں گے تو فرشتہ پیٹے گا اور ساتھ کہے گا لا دریتا ولا تلیتا. صحیح بخاری صفحہ 178. کوہاٹ کے مناظرے میں جب میں نے یہ پڑھی روایت کہ فرشتہ اس لیے پیٹے گا کہ تو نہ مجھ سے تھا نہ تو نے تقلید کی تھی. انہوں نے شور مچایا. یہ نشان لگایا کس چیز کا؟ تو میں عرض کر رہا تھا انہوں نے شور مچایا، تحریف ہو گئی. اگر بخاری کی شرح میں کسی پہلے شارح محدث میں لکھا ہو کہ لا تلیتا کا معنی تقلید ہے، تلیتا کا معنی، تو ہماری شکست اس کی فتح. میں نے اسی وقت کسلانی شرح بخاری رکھی اور بخاری کا حاشیہ بھی کھول کے رکھا کہ ولتبات علماء بالتقلید فیما یقولون. وہ جو حاجی سلطان تھا کارخانے دار جو غیر مقلد 12 سال سے ہو چکا تھا، وہ بھاگا ہے جی مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے. میں نے کہا یہ ہے. اس نے جا کر انہیں دکھایا اور اس نے غیر مقلد ہونے سے توبہ کی کہ میں بالکل توبہ کرتا ہوں. تو کہتا ہے پھر میں نے کہا کہ قبر میں بھی قیامت تک پٹائی ہوگی، قیامت تک فرشتہ پیٹے گا غیر مقلدوں کو. ایک کہنے کا پھر جب نکل آئیں گے قبر سے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا روتے ہوئے جا رہے ہوں گے دوزخ کو. لا کننا نسمع اور ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. کہ نجات کے 2 ہی راستے تھے، یا خود دین کی پوری سمجھ ہوتی جیسے مجتہد کو ہوتی ہے، یا مجتہد کی سن کر مان لیتے جس کو تقلید کہتے ہیں. تو آج ہمیں دوزخ میں نہ بھیجا جاتا. تو روتے ہوئے کہیں گے نسمع و ناقلو ما کننا فی لا کننا نسمع و ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. تو یہ بس میں ختم کر رہا ہوں. آپ کے سامنے میں نے جو کچھ عرض کیا، جو میں نے مطالبے کیے، ایک آیت یا حدیث لکھ کر بھیجی انہوں نے. کل آپ برملائے نے کہیں کہ بھئی اس وقت ہاتھ تو ٹوٹے ہوئے نہیں تھے، حدیث لکھ کر بھیجتے. کیا اگر یہ حدیثیں لکھ کر بھیجے تو کافر ہو جاتے؟ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ جھوٹ لکھنے سے گناہ ہوتا ہے، حدیث لکھنے سے گناہ نہیں ہوتا. جس حدیث کا میں مطالبہ کرتا رہا ایک بھی حدیث لکھ کے نہیں بھیجی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب